بتانا صرف اتنا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت منظم طریقے سے سازشیں رچی جا رہی ہیں. من جملہ ان تمام سازشوں کے سب سے خطرناک سازش ایک یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام و مسلمان کے خلاف نفرت کا ماحول گرمایا جا رہا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ نفرت کا یہ ماحول فقط ایک لفظ کے سہارے گرمایا جا رہا ہے، اور وہ لفظ ہے اسلاموفوبیا. یہ لفظ اسلام کے ساتھ یونانی لفظ فوبیا لگانے سے بنتا ہے. اس سے مراد اسلام کا ڈر اور خوف. عام طور سے غیر مسلموں کو اسلام، مسلمان اور اسلامی تہذیب سے ڈرایا جاتا ہے اور ان کے دل میں اسلام سے خوف پیدا کیا جاتا ہے، جسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں. پچھلی 2-3 دہائیوں سے یہ لفظ کافی مقبول ہوا ہے. بالخصوص 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے جھوٹے پیغنڈے کے بعد عالمی سطح پر یہ لفظ استعمال ہونے لگا. البتہ اس کا بیانیہ مختلف ممالک میں جداگانہ ہے. ہندوستان میں اسلاموفوبیا کی بنیادیں زیادہ گہری اور وسیع ہیں. اس کی وجوہات سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیبی اور تاریخی بھی ہیں. میں بہت اہم بات کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں. اسلاموفوبیا میں جن باتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جن وجوہات کا استعمال کیا جا رہا ہے، آج آپ کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، مگر وہاں سے لے کر کے کیا آتے ہیں وہ آپ ذرا سوچ لینا. چاہے آپ چاہو یا نہ چاہو، وہ زہر ان کی نسوں میں گھولا جا رہا ہے. ہندوستان میں اسلاموفوبیا صرف خوف کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس میں تعصب، بغض اور نفرت و عداوت بھی شامل ہے. یہ شدید نفرت ہی ہے جب سینکڑوں لوگوں کا ایک جتھا نہتے اور تنہا شخص کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیتا ہے، جس کے لیے گریجویٹ طبقے نے بڑی شان سے موب لنچنگ کا ورڈ یوز کیا. بڑی شان سے بیان کرتے ہیں موب لنچنگ کا واقعہ ہو گیا. کیا ہوا ہے؟ سیدھے کا ہونا کہ ایک جتھے نے مل کر کے ایک نہتے کو قتل کر دیا ہے. ایک جتھے نے مل کر نہتے کو قتل کر دیا ہے، اور اپنی اس حرکت پر ندامت و افسوس کے بجائے فخریہ ویڈیو شیئر کرتا ہے. یہ نفرت اچانک چند سالوں میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ برسوں تک نسل در نسل ذہنوں میں اس کی کاشت کی گئی ہے. ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے لیے چند باتوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے. میں جس بات کو بتانے جا رہا ہوں، کل کے اخبار میں ایودھیا سے پنڈتوں نے میٹنگ کر کے اس کو کل کے اخبار ہی میں شائع کیا. اگر آپ نے کل کے اخبار اٹھا کر کے دیکھے ہوں تو، اگر آپ کو معلوم ہو تو، ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے لیے چند باتوں کو بنیاد بنایا گیا ہے. تاریخ، سیاست، مذہبی تہذیبی اختلاف اور نیشنلزم، یعنی اسلام فرسٹ انڈیا سیکنڈ. اسلام فرسٹ انڈیا سیکنڈ. مذکورہ باتوں میں تاریخ کو سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے بالکل ہی نئی تاریخ گڑھی جاتی ہے. ماضی کے واقعات کو نئے زاویے سے بیان کیا جاتا ہے. مسلمان بادشاہوں بالخصوص مغلوں کے ظلم کی فرضی داستانیں سنائی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ ایک وحشی اور درندہ صفت قوم ہے جنہوں نے یہاں کی مقدس تہذیب کو پامال کیا ہے. یہ بیرونی باہر کے حملہ آوروں کا گروہ ہے جو ہندوستان کو لوٹتا رہا ہے، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اس نے جبراً تبدیلی مذہب کروائی، تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا، خواتین پر بدترین مظالم ڈھائے اور انہیں جبراً مسلمان کیا، مندروں کو توڑ کر مسجدوں کو تعمیر کیا، جس کے لیے بابری مسجد، کاشی، متھرا اور دیگر مساجد کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے بچے بھی اسکول و کالج سے یہی ہسٹری پڑھ کر کے باہر آتے ہیں. دوسرا ہتھیار سیاست کی کرسی ہے، جسے اسلاموفوبیا کے لیے استعمال کیا گیا. کہا جاتا ہے یہاں کی اکثریت کے ذہن میں اقلیت یعنی ان کے مستقبل کے تعلق سے عدم تحفظ و بقا کی سوچ پیدا کی گئی کہ اگر اقلیت اقتدار میں آ گئی تو تم کہیں کے نہیں رہو گے. یعنی اگر مسلمان سیاست میں آ گئے تو تمہارا پتہ گل ہو جائے گا. ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک مسلسل ایسے واقعات و حادثات رونما ہوتے رہے جن سے اسلاموفوبیا پھیلانے والے شرپسند عناصر کو مواد ملتا رہا ہے. انہیں شرپسند عناصر کی جانب سے برابر کہا جاتا رہا ہے. چونکہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، کل کے اخبار میں موجود ہے یہ ورڈ، کل کے اخبار میں موجود ہے یہ الفاظ. چونکہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، اس لیے اسے ہندو راشٹر ہونا چاہیے. ہندوستان سیکولر ملک ہے، مگر ہندوستان سیکولر ملک ہے مگر یہاں کچھ فرضی سیکولرزم کے ماننے والوں نے ایک بیرونی سیکولر سسٹم یہاں پر نافذ کر دیا ہے.
یہی وجہ ہے کہ ہندو دھرم کی کئی اقلیتیں آج بھی اس فرضی سیکولرزم رکھنے والوں سے محفوظ نہیں. ان کے حقوق و مفادات کو مستقل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور وہ خود بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں. تیسرا ہتھیار مذہب ہے. کہا جاتا ہے کہ ملک کی بڑی آبادی خطرے میں ہے. مستقل پروپیگنڈے کے ذریعے ملک کی بڑی آبادی کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اسلام ایک بیرونی مذہب ہے, اس کا مزاج ہندوستانی مذاہب سے میل نہیں کھاتا. اسلام دہشت پسند, سخت گیر, دقیانوس اور بے رحم مذہب ہے. انسان اور جانوروں دونوں پر ظلم کرتا ہے. مساجد و مدارس اور خانقاہیں دہشت گردی کے اڈے ہیں. وہ سیاسی غلبہ چاہتے ہیں, اس کے لیے مختلف جتن کرتے رہتے ہیں. اس لیے بڑی آبادی کو جاگنا چاہیے کیونکہ بڑی آبادی خطرے میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے خلاف کیسا ڈر پھیلایا جا رہا ہے, مسلمانوں سے کیسی نفرت دلائی جا رہی ہے. چوتھا ہتھیار تہذیبی اور سماجی ہے. پانچواں ہتھیار اسلام فرسٹ اور انڈیا سیکنڈ ہے. کہا جاتا ہے ان کے نزدیک اسلام و مسلمان پہلے ہیں اور وطن بعد میں. اسی لیے یہ وندے ماترم نہیں گاتے, جے شری رام کا نعرہ نہیں لگاتے. غرض یہ کہ اسی کو ہتھیار بنا کر مسلمانوں کی وطن سے محبت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ ہے ہندوستان میں اسلامو فوبیا کی بنیادیں اور وجوہات. انہی کی بدولت سماج میں مسلم مخالف رجحانات بڑھائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے تئیں نفرت, تعصب و تنگ نظری اور ان کے اخراج کا بیانیہ مضبوط کیا جا رہا ہے. اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اب اسلام و مسلمین پر کھلم کھلا حملے ہو رہے ہیں. سیاسی, سماجی اور معاشی سطح پر مسلمانوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے اور نفرت کی آگ ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, جسے قابو کرنا آسان نہیں. چونکہ چلی جاتی ہے آگ, پاس آنکھ بلے, انگڑائی لے, آواز دے, اتنے عرصے میں تو اپنا کام کر جاتی ہے آگ. اتنے عرصے میں تو اپنا کام کر جاتی ہے آگ. اور اس میں سب سے بڑا رول اگر کسی نے پلے کیا ہے تو وہ کیا ہے میڈیا نے. سب سے بڑا رول اگر کسی نے پلے کیا ہے تو وہ کیا ہے میڈیا نے. وہ سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ بہت سے چیلنجز. لیکن اب آ جاتا ہوں امام اہل سنت کی طرف. اس کے بعد یہ تو بیان کر دیا کہ حالات کیا ہیں, تقاضے کیا ہیں, کیا بیماریاں ہیں, لیکن علاج کی طرف. اس کے علاوہ اور بہت سے چیلنجز ہیں جن کی تفصیلات کا یہ مختصر وقت متحمل نہیں. الغرض 14ویں اور 15ویں صدی ہجری نیز دور حاضر کے چند مسائل و چیلنجز آپ کے سامنے رکھے گئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کے ماحول اور اب کے ماحول کی آلودگی میں کس قدر یکسانیت ہے. فتنے دبے ضرور تھے مگر ختم نہیں ہوئے تھے. تو یقیناً اس سے غفلت کا نتیجہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ چیلنجز جہاں اسلامی احکام و تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہے, وہی مسلمانوں کے عام حالات, معاملات, رویوں اور اخلاقی گراوٹوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس درد کا مداوا بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں, اس کی دوا بھی کسی نے چھوڑی ہے یا نہیں, ان مسائل و چیلنجز کا حل اور علاج بھی کہیں دستیاب ہے یا نہیں. چونکہ خارجی چیلنجز کے ساتھ ساتھ داخلی چیلنجز کا بھی باریک بینی سے جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہے. نیز قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اقوال و افعال کی روشنی میں ان کا حل اور علاج پیش کیا جانا نہایت اہم ہے. اس کے لیے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بے شک 14ویں صدی ہجری, 20ویں صدی عیسوی, 15ویں صدی ہجری, 21ویں صدی عیسوی کے مجددین نے مذکورہ مسائل و چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا ہے اور ان کا حل اور علاج امت مسلمہ کے حوالے فرمایا ہے. آئیے چلتے ہیں ان مجددوں کی بارگاہ میں اور قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان غمخواران امت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو درپیش مسائل و چیلنجز کا حل اور علاج کیا بتایا ہے, مقابلہ کیسے کیا اور ان کا حل اور علاج کیا بتایا ہے.